اللہم صلی علی محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الہی عاقبت محمود گرداں، بلائے ناگہاں دور گرداں، طفیل مصطفیٰ و مرتضیٰ ہم شاہ مرداں، الہی مشکلات آسان گرداں۔ اللہم فتحنا بالخیر واختم لنا بالخیر وجل عواقب امورنا بالخیر بیادک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ یہ جو دعائے خیر ہے میں غالباً سمجھتا ہوں ہمارے وہاں سلسلہ عالیہ میر چشتیہ مرزائیہ میں یہ خیر آباد کی نسبت سے ہی خیر دعائے خیر ہے۔ دعائے چشتیہ جو ہم پڑھی جاتی ہے نا، یہ دعائے چشتیہ تو خیر ہم چشتی ہیں تو ہماری دعاؤں کو دعائے چشتیہ کہہ ہی سکتے ہیں، مگر یہ الفاظات ہیں اللہم فتحنا بالخیر واختم لنا بالخیر وجل عواقب امورنا بالخیر بیادک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ ہم اس میں پڑھتے ہیں کہ سب کا بھلا ہو، سب کی خیر میں ہماری خیر۔ تو الحمدللہ آج ہم خیر آباد شریف میں موجود ہیں، حافظ محمد علی خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پر۔ یہ بارگاہ عالیہ حافظ محمد علی خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے نا، کہ جن کے پیر و مرشد حضرت خواجہ سلیمان توسوی پیر پٹھان صاحب دلائل الخیرات تھے، سلسلہ عالیہ چشتیہ کے بہت بڑے بزرگ ہیں، ہے نا۔ اور ان کے بازو میں ہی ان کا گنبد ان کے چھوٹے بھائی اور ان کے جانشین و سجادہ نشین حضرت اسلم میاں سرکار، یہ ان کی بارگاہ ہے نا، ڈبل یہ جوڑ گنبد کہہ سکتے ہیں ہماری دکنی اردو کی زبان میں، یہ جوڑ گنبد کی بارگاہ ہے۔ اور یہ بارگاہ خیر آباد شریف سیتاپور اتر پردیش میں پڑتی ہے۔ اور جو ہے تو اس بارگاہ کو یہاں پر ادباً حضور حافظ محمد علی خیر آبادی کے نام سے نامنسوب ہوتے ہوئے اسلم میاں سرکار کی بارگاہ کے نام سے یہ بارگاہ مشہور زمانہ ہے نا۔ حضرت حافظ محمد علی خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ مرزا سردار بیگ صاحب سما بلخی حیدرآبادی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد ہیں، ہے نا۔ اور اسی نسبت سے ہم یہاں آئے آج بارگاہ حافظ محمد علی خیر آبادی میں۔ یہ میری دوسری حاضری ہے اور ہماری دعاؤں میں قدم بوسی میں سب کا حصہ رہے۔ انشاءاللہ میں اور بھی ہسٹری کلیکٹ کرتا ہوں، آپ کو معلومات بتاتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ یہ آستانے کا حوض ہے اور یہاں پہ کیونکہ اب بارش پانی جو ہے تو عید بقرعید اور عرسوں کے موقع پہ بھرا جاتا ہے نا، اور بارش کی قلیل تھی۔ آج صبح میں تھوڑی سی بارش ہوئی یہاں پہ، تو صبح میں یہاں پر بارش ہوئی۔ اور یہ آستانہ صحن ہے اور میں تھوڑا سا باہر سے ہی کیونکہ پہلے پوری معلومات کلیکٹ کر کے دیں تو اچھا رہتا ہے نا۔ یہاں پر یہ ہے تعمیر دوم جو ہے جاہے چلہ سید محمد اسلم میاں قطب زمانہ رضی اللہ تعالیٰ، یعنی یہ اسلم میاں سرکار کا چلہ خانہ ہے۔ اور یہ حضور صاحب سجادہ جو ہیں اس بارگاہ کے صاحب سجادہ کہہ رہے تھے کہ نہیں، ایک منٹ، یہ اس بارگاہ کے صاحب سجادہ سید فرقان میاں صاحب قبلہ حافظائی سلیمانی نصیری چشتی الحیاتہ حفظ اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہم پر سلامت رکھے تا قیامت رکھے۔ یہ ان کی نشست گاہ ہے صاحب سجادہ کی، یہیں برجمان رہتے ہیں۔ بڑی سادہ طبیعت کے مالک، منکسر المزاج اور صاحب مہمان نواز ہیں، اور اس پورے آستانے کے آپ متولی اور سجادہ نشین ہیں، ہے نا۔ اور جو ہے تو حضرت یہیں پر بیٹھتے ہیں۔ حضرت رات میں حضور سے ملاقات ہوئی اور جو ہے تو کافی اچھی ان سے رہی، اور حضور نے جو ہے تو ہم نے
اصل میں ان سے ہی یعنی ملاقات کی. ہم نے کہا کہ آپ خوش ہو جائیں گے تو صاحب آستانہ خوش ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہم پر سلامت رکھے تا قیامت رکھے, آمین. بجا سید المرسلین. ہم جو ہے تو آج خیر آباد شریف سیتاپور اتر پردیش یہاں پر موجود ہیں. اگر آپ جو ہے تو دلی کی طرف سے خیر آباد شریف آ رہے ہو تو شاہ جہان پور ریلوے سے آئیے, اور شاہ جہان پور سے سیتاپور, پھر سیتاپور سے جو ہے تو خیر آباد شریف آئیے. اور اگر لکھنؤ سے آ رہے ہو تو لکھنؤ سے ڈائریکٹ سیتاپور کی گاڑی پکڑیے. یا اگر آپ نے لکھنؤ سے دیوا شریف پہنچ گئے تو پھر دیوا شریف سے آپ جو ہے تو فتح پور آئیے. فتح پور سے ٹرین پکڑ کے آپ سیتاپور آئیے. اور سیتاپور سے 20 روپیہ لیا ہم سے رکشہ والے نے, اور ہم کو یہاں پر چھوڑ دیا ہے نا. یہ جو ہے تو انٹرنس ہے. یہ پوری معلومات اس لیے کہ جو لوگ آئے ہیں تو ان کو معلوم رہے کہ کیسے آنا ہے نا. اور یہ جو ہے تو اب اندر ہم چلتے ہیں. یہ آستانے کا جو ہے تو مین انٹرنس خیر آباد شریف میں آئے ہم. حافظ محمد علی خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پہ. اللہ اکبر, سر میں لگ گئی. حضور کرم فرمائیں گے اور زیادہ دماغ دیں گے. یہ جو ہے تو مہمان خانہ ہے. جو مہمان آتے ہیں ان کے رکنے کے لیے جو ہے تو ان کے قیام کے لیے یہ سارے مہمان خانے بنے ہوئے ہیں ہے نا. اور جو ہے تو یہ حوض ہے جو بقرعید پر, عید پر اور عرس کے موقع پہ اس کو بھرا جاتا ہے. اب تو کیا نل کا سسٹم ہو گیا تو اس کو بھرتے نہیں ہیں, خالی رہتا ہے. بہرحال یعنی کہ پورا مہمان خانہ ہے. ہمیں بھی اسی مہمان خانے میں کمرہ دیا گیا. اور یہ آستانہ حافظ محمد علی خیر آبادی کا, یہ اسلم میاں کا. اور یہ جو ہے یہ لنگر خانہ ہے نا. یہ والا جو ہے تو لنگر خانہ ہے. اور عرس کے موقع پر یہیں پر لنگر بنتا ہے نا. اور یہ جو بازو کی زمین ہے یہیں پر جو ہے تو یہ جو جگہ خالی ہے یہیں پر لنگر کھلایا جاتا ہے نا. یہاں پر لنگر خانہ, یہاں لنگر بنتا ہے اور یہاں لنگر تقسیم ہوتا ہے. تو یہ غالباً یہ بھی مہمان خانہ ہی ہے قدیم. یہ ہے غالباً لنگر خانہ ہے نا. یہ لنگر خانہ ہے. اور یہاں پر سب چیز کا اچھا معقول انتظام ہے, یعنی فریش ہونے کا. القصہ مختصر. اور یہ شاید غالباً یہ ہے لنگر خانہ. اور یہاں پر کھلایا جاتا ہے. اور پھر مجمع جب بڑھ جاتا ہے تو ادھر ٹینٹ وغیرہ لگایا جاتا ہے. اور ادھر جو ہے تو کچھ پشتینی قبرستان وغیرہ ہیں, یہ ساری چیزیں ہیں. اور یہ اسلم میاں سرکار کا روضہ ہے. اور یہ جو حافظ محمد علی خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ ہے نا. یہ دونوں آستانے یہاں پر ہیں. یہ باہر سے اس کا پورا نظارہ ہے نا. ماشاء اللہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. السلام تاج بخش اولیاء رحمت عالم محمد مصطفیٰ. السلام حضرت مشکل کشا کر مدد میری علی شیر خدا. السلام تاج بخش اولیاء رحمت عالم محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. السلام حضرت مشکل کشا کر مدد ہماری علی شیر خدا. السلام خواجہ بصری حسن کر عنایت ہم پہ حب پنجتن. السلام خواجہ ہند الولی ہو رواں بندے کا مقصد دلی. السلام مجھ کو ازبس بیک علی خواجہ حافظ محمد یا علی. السلام پیشوائے اولیاء مرزا سردار بیگ باسپا. السلام تاج بخش اولیاء رحمت عالم محمد مصطفیٰ. السلام حضرت مشکل کشا کر مدد ہماری علی شیر خدا. السلام تاج بخش اولیاء رحمت عالم محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. السلام حضرت مشکل کشا کر مدد ہماری علی شیر خدا. السلام خواجہ بصری حسن کر عنایت ہم پہ حب پنجتن. السلام خواجہ ہند الولی ہو رواں بندے کا مقصد دلی. السلام حضرت روشن ضمیر توسوی خواجہ سلیمان دستگیر. السلام مجھ کو ازبس بیک علی خواجہ حافظ محمد یا علی. خواجہ شیخ اعظم اسلم پیا یا ولی. السلام پیشوائے اولیاء مرزا سردار بیگ باسپا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم فتحنا بالخیر واختم لنا بالخیر وجل عواقب امورنا بالخیر بیادک الخیر انک علی کل شیء قدیر. اب یہ آستانے سے یہاں سے بڑھے تو یہ حضور کے جو ہیں تو کیا کہتے ہیں شاید اہل خاندان یا خلفاء مریدین کے مزارات ہوں. اور
اب یہ ہم اندر آئے، اندر آنے کے بعد پہلے آپ حافظ محمد علی خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے میں اندر سے آپ لوگوں کی زیارت کرا دیتے ہیں۔ یہ آستانے کی مسجد ہے اور یہ غالباً سما خانہ ہے۔ یہ سما خانہ یہی ہے نا؟ یہ ہے سما خانہ۔ اچھا، یہ سما خانہ ہے جس میں حافظ محمد علی خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کے موقع پہ محفل ہوتی ہے، اور وہ بھی سما خانہ ہے نا؟ اور وہ سما خانہ اسلم میاں سرکار کے وہاں ہے نا؟ یہ سما خانہ ہے اور یہ سرکار کے یہاں کی مسجد ہے نا؟ یہ جو ہے تو یہ مسجد ہے، حافظ محمد علی خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے کی مسجد ہے، اور کافی اچھا یہاں پر جو ہے تو یہ قدیم، یعنی کہ اس کی نقش و نگاری بھی قدیم ہے یہاں پر، لیکن ماشاء اللہ اور مینٹیننس بھی بڑا اچھا ہے نا؟ مینٹیننس بھی بارگاہ کو کر کے بہت اچھی سے رکھا گیا ہے نا؟ یہ محراب وغیرہ، اس میں آواز اچھی گونجتی ہے ماشاء اللہ، الحمدللہ آواز بھی بہت اچھی سے گونجتی ہے یہاں۔ اور یہ پورا آستانہ یہ حافظ محمد علی خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے نا؟ اور یہاں پر ایک کنواں بھی ہے نا؟ شاید پرانے زمانے میں اس کو استعمال کیا جاتا رہے۔ یہ اسلم میاں سرکار کا آستانہ ہے نا؟ یعنی ہم یہ حافظ محمد علی خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے اور آپ کے چھوٹے بھائی اسلم میاں۔ اب ایک بات اور بتا دیں، حافظ محمد علی خیر آبادی نے شاید شادی نہیں کی تھی یا پھر اولاد نرینہ نہیں تھی، اور حضور اسلم میاں کو بھی پھر اولاد نرینہ نہ رہی ہے نا؟ یہ ہمارے بزرگوں کے وہاں یعنی ایک عجیب معاملہ رہا کہ مرزا سردار بیگ صاحب قبلہ کو بھی اولاد نرینہ سے یعنی ان کی سجادگی نہیں چلی یا جانشینی نہیں چلی، اور یعنی کہ بیٹی کی اولاد یا بہن کی اولاد سے چلی، اور پھر حافظ عبدالعلی لکھنوی ان کی بھی جو انہوں نے ظہیر الدین صاحب قبلہ کو دیا، ظہیر الدین صاحب قبلہ کی بھی کوئی اولاد نرینہ نہ رہی، انہوں نے اپنے بھتیجے کو، اپنے چھوٹے بھائی کو دیا۔ تو اس طریقے کے معاملات یہ بزرگوں کے وہاں جو ہے یہ روحانی معاملات ہے، ہماری عقل کے باہر کی بات ہے نا؟ یہ کیا رہی ہیں؟ اسپریچول باتیں ہیں، پر لینے کی ہسٹری کے حساب سے ہم نے کلیکٹ کر دی۔ سلسلہ تو ہمارا جاری ہے، شاری ہے نا؟ حافظ محمد علی خیر آبادی کے سجادہ نشین جو ہیں تو فرقان میاں ہے، مرزا سردار بیگ صاحب قبلہ جو ہیں وہاں کے سجادہ نشین جو ہیں حضرت زبیر نواب قبلہ حافظ اللہ تعالیٰ الحیاتہ ہے نا؟ تو یہ زبیر نواب جہاں کے سجادہ نشین ہیں، یہ ان کے پیر و مرشد کا آستانہ ہے نا؟ ماشاء اللہ الحمدللہ۔ تو خیر کے ساتھ، خیریت کے ساتھ ہم یہاں آئے، یہاں پر جو ہے تو کچھ قطعات لکھے ہوئے ہیں نا، آپ پڑھ لینا آرام سے، اس کو اسکرین شاٹ لے کے ہے نا؟ اور پھر جو ہے تو یہاں پر بھی لکھا ہوا ہے، اس کو بھی جو ہے تو آپ لوگ آرام سے اس کو میں قریب سے بھی لے لیتا ہوں ہے نا، کیونکہ بھئی اہل سلسلہ لوگ ویڈیو دیکھیں اور غیر ضروری حضرات ویڈیو دیکھیں ہی نہ، یہ ہاں جن کو محبت نسبت الفت ہے وہی لوگ دیکھیں ویڈیو ہے نا، ان کو دیکھیں گے تو پوری زیارت بھی اچھی لگیں گی ہے نا، غیر ضروری لوگوں کا تو کام ہی نہیں ہے ہمارے وہاں۔ اوپر جو ہے وہ لکھا ہے انت سید، انت حافظ، انت پیر، انت شیخ المشائخ دستگیر، انت مولائی نہ دارم ما سواک، جز در پاک تو یا روشن ضمیر، درگاہ جہاں پناہ قطب زمانہ سید محمد علی قدس سرہ۔ اور یہ ایک طرف جو ہے تو 6 لکھا ہے، 6 یعنی 66، یہ حج لکھا ہے، اور ادھر 12 لکھا ہے، اوپر لکھا ہے هو الحافظ، اور ادھر بھی جو ہے تو ایک قطع جو ہے حافظ محمد علی خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا ہے، آپ یہ بھی پڑھ لینا۔ سہ کز وجودش ضمیرہ سزد کہ از چرخے سبقت بعظمت بدرت، بود یادگار نبی و علی ج اس میں و جصفت اس میں وصف گرامی ولد، بود ذات حافظ کہ از زہد و فقر کند تازہ در گلشن آب وجد۔ آپ یہ پورا جو ہے تو اس کو آپ پڑھ لینا بعد میں ہے نا۔ اب ہم جو ہے تو آستانے کے اندر تشریف لے چل رہے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم افتحنا بالخیر واختم لنا بالخیر واجعل عواقب امورنا بالخیر بیادک الخیر
انک علی کل شیء قدیر. یا حافظ المدد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. حضور سب کا سلام، سب کی قدم بوسی اپنی بلند بارگاہ میں قبول فرما لے، ہماری دعاؤں میں سب کا حصہ رہے. یہ آستانہ مراجع الخلائق شیخ الاسلام حافظ سید محمد علی خیر آبادی قدس سرہ العزیز، جن کی ولادت 1192 ہجری اور وصال 1266 ہجری میں ہوا. آپ جو ہیں تو صاحب دلائل الخیرات خواجہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ، پیر پٹھان توسا شریف پاکستان، ان کے خلیفہ رہے ہیں نا حافظ محمد علی خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ. اور ان کے خلیفہ جو ہیں تو ان کے خلیفہ مرزا سردار بیگ صاحب قبلہ ثم بلخی حیدرآبادی رحمۃ اللہ علیہ. اور مرزا سردار بیگ صاحب قبلہ کے خلیفہ جو ہے تو حافظ محمد علی لکھنوی اور حضرت علوی صاحب قبلہ جو کہ خلیفہ خاص رہنے حضرت علوی صاحب کے اور حافظ محمد علی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ دادا پیر کا آستانہ ہے. مرزا سردار بیگ صاحب قبلہ کے پیر و مرشد کا آستانہ ہے نا. سبحان اللہ. تو یہ جو ہے تو حافظ محمد علی لکھنوی کے خلیفہ اور سجادہ نشین جو ہیں تو سید ظہیر الدین توکلی خان سوار، اور پھر ان کے خلیفہ اور جانشین جو ہے تو غوث پیا صاحب اور حضرت ظہیر الدین صاحب قبلہ کے سلسلے کو جنہوں نے فروغ دیا، حضرت نور محمد سید پاسا توکلی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا مزار چٹگوپا میں ہے. اور پھر ان سے جو ہے تو کیا کہتے ہیں ظہیر الدین صاحب قبلہ کے سجادہ نشین غوث پیا رہے، پھر افضل پیا صاحب رہے، پھر ابھی موجودہ سجادہ نشین عارف صاحب ہیں، پھر حضرت نور محمد سید پاسا صاحب کے سجادہ نشین سید عزیز احمد توکلی بھیا حضرت صاحب قبلہ چٹگوپا شریف کرناٹک میں. اور پھر ان سے ہی جو ہے تو سید ضمیر صاحب، حضرت سلیم صاحب، حافظ بابا ہے نا، عارف صاحب قبلہ، ان تمام بزرگوں سے ہم تک کا نسبت نعمتیں آئی. حضور سب کا سلام، سب کی قدم بوسی ہو، سب کی ہماری دعاؤں میں سب کا حصہ رہے. اور آج ہم جو ہیں تو حافظ محمد علی خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے میں خیر آباد میں جو ہے تو آپ کے قدموں میں کھڑے رہ کے دعائے خیر سب کے لیے کر رہے ہیں. اللہم فتحنا بالخیر واختم لنا بالخیر واجعل عواقب امورنا بالخیر بیادک الخیر انک علی کل شیء قدیر انک علی کل شیء قدیر وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تقاضا ہے کریمی کا نبھانا اپنے چاکر کو، ہماری جیت و ہار تم سے ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اللہم علوی صاحب کہتے ہیں نا کہ میں اسیر مرزا اور غلام شاہ خیر آباد ہوں. میں اسی غلام شاہ خیر آباد کے آستانے میں ہم جو ہے تو حاضر ہیں. سبحان اللہ. حضور کرم فرمائیے.
کٹ کرو. حافظ صاحب کے آستانے میں یہ شاید کچھ آثار مبارک یا تبرکات رکھے ہیں، ہے نا. اس کی جانکاری انسان غالباً آثار مبارک ہی رکھے رہتے ہیں بزرگوں کے وہاں اس طریقے سے. تو یہ حافظ صاحب کے آستانے میں یہاں پر بھی، حافظ صاحب کی بلا کے آستانے میں یہاں پر بھی رکھے ہیں. سب کا سلام، سب کی قدم اسی پیش کر دیا ہم نے. سرکار سب پہ کرم فرمائے. کٹ کرو. حافظ صاحب کے آستانے میں یہ شاید کچھ آثار مبارک یا تبرکات رکھے ہیں. سما خانہ ہے. انہیں حافظ محمد علی خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے جو چھوٹے بھائی تھے اسلم میاں، جو آپ کے مرید بھی تھے، خلیفہ بھی تھے، جانشین بھی تھے، سجادہ نشین بھی تھے، ہے نا. سجادہ نشین بھی تھے. یہ ان کا مزار اقدس ہے نا. یہ ان کی مزار اقدس پر باہر لکھا ہے کعبۃ العشاق باشد ای مقام ہر کے ناقش آمد ہی جا تمام شد، اور حرف صوت و گفت را بہم زنم تاکو بے این ہر سے بتو دم زنم. یہ 20 اور 13 لکھا ہے. یہ جو اسلم میاں کا آستانہ، ہم باہر سے پہلے جو ہے تو یہاں پر پورا سجرہ جو ہے تو ایک الگ انداز میں لکھا ہوا ہے. یہاں پر سجرہ طیبہ جو ہے تو اس میں عربی میں لکھا ہے احدن لا الہ الا اللہ، سرمدن لا الہ الا اللہ، احمدن لا الہ الا اللہ، حیدرن لا الہ الا اللہ، حسنن لا الہ الا اللہ، واحدن لا الہ الا اللہ، سیدنا مدار خواجہ فضیل معینن لا الہ الا اللہ، اے خلیل خدائے ابراہیم سیرتن لا الہ الا اللہ، یا امام سدید اہل دلاں کرامن لا الہ الا اللہ، یا امین رازدار سر احد مرشدان لا الہ الا اللہ، خواجہ ممشاد علوی دینوری رفعتن لا الہ الا اللہ، قدوۃ الدین قوت الاسلام ناصرن لا الہ الا اللہ، خواجہ اسحاق خواجہ عالم خصلتن لا الہ الا اللہ، احمد وہم محمد چشتی دائمن لا الہ الا اللہ، یوسف دین عالم عرفاں صورتن لا الہ الا اللہ، مایا ناز خواجہ مودود موجدن لا الہ الا اللہ، اشرف الخلق شیخ شاہ شریف شرفن لا الہ الا اللہ، لمعہ نور خواجہ عثمان باطنن لا الہ الا اللہ، سید الاولیاء معین الدین مشربن لا الہ الا اللہ، قطب الدین و فرید گنج شکر مظہرن لا الہ الا اللہ، دستگیر ہما نظام الدین قدرتن لا الہ الا اللہ، اے چراغ ہدائے نصیر الدین عظمتن لا الہ الا اللہ، نیست مانند تو کمال الدین صارحن لا الہ الا اللہ، مہر برج قدم سراج الدین مطلعن لا الہ الا اللہ، قبلہ خلق خواجہ محمود رحمتن لا الہ الا اللہ، اے جمال ہر دو جہاں حسنن لا الہ الا اللہ، مظہر حق توئی محمد نام ابدن لا الہ الا اللہ، قطب یحییٰ فنا بذات خدا داعین لا الہ الا اللہ، اے کلیم شہ کلیم اللہ
ناطقن لا الہ الا ہو، ناجش اولیاء نظام الدین مجدن لا الہ الا ہو، فقر دین فقر مرشد پاکاں نسبتاً لا الہ الا ہو، مظہر نور خدا مظہر نور پاک خدا طلعتاً لا الہ الا ہو، شہ سلیمان فقر نور زمان عطیتاً لا الہ الا ہو، منبع جود محزن اخلاق حافظاً لا الہ الا ہو، مرشد ما است خواجہ اسلم عارفاً لا الہ الا ہو، بحر پیران چست خذ بیدی شفعاً لا الہ الا ہو۔ اس کے لکھنے والے نے نوشتہ شرافت مجیب ہے نا، یہ لوگوں نے لکھا ہے۔ ہم جو ہے تو حضرت اسلم میاں سرکار کے آستانے میں اندر تشریف لے جا رہے ہیں۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد وعجل فرج، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم فتحنا بالخیر واختم لنا بالخیر وجل عواقب امورنا بالخیر بیادک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ تقاضا ہے کریمی کا نبھانا اپنے چاکر کو، ہماری جیت و ہار تم سے ہے۔ ہاں یا سرکار شیخ اعظم خواجہ حافظ سید محمد اسلم خیر آبادی، اللہم صلی اللہ محمد والی محمد، یوسف کو سلام قدم بوسی اپنی بلند بارگاہ میں قبول فرما لیں، اللہم صلی اللہ محمد والی محمد۔ یہ جو ہے تو حضرت اسلم میاں حافظ شیخ اعظم خواجہ حافظ سید محمد اسلم خیر آبادی قدس سرہ ولادت 1224 وصال 1320۔ آپ جو ہے تو حافظ محمد علی خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے چھوٹے بھائی اور مرید، خلیفہ، جانشین اور سجادہ نشین رہے۔ ان کا آستانہ بھی ہے اور حضور کے ہی نام سے یہ بارگاہ اسلم میاں کے نام سے پہچانی جاتی ہے۔ پہلے زمانے میں لوگ ادباً حافظ محمد علی خیر آبادی کا نام نہیں لیا کرتے تھے، تو اسلم میاں کی خانقاہ جب حضرت حیات ہے تو اسلم میاں کے نام سے ہی مشہور تھی، تو بعد میں آج بھی اسلم میاں کے ہی نام سے لوگ جانتے ہیں۔ خیر آباد والے عوام تک جو ہے اس بات کو دھیان میں رکھیں۔ کبھی کوئی نیا آدمی آ جائے ہمارے یہاں سے، مہاراشٹر سے، تلنگانہ، حیدرآباد، دکن سے، تو اسلم میاں کی درگاہ کہیں خیر آباد شریف میں، تو آپ یہاں پر آ جائیں گے، ہے نا۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ تقاضا ہے کریمی کا نبھانا اپنے چاکر کو، ہماری جیت و ہار تم سے۔ اور یہ غالباً یہاں پر اہل خاندان کے مزارات ہیں۔ اہلیہ محترمہ حضور صاحب سجادہ خانقاہ حافظیہ، یہ ان کی مزار ہے۔ اور یہ سید عرفان وحید ہاشمی المعروف گلو میاں نا، متولی سوم حافظائی خیر آبادی ہے نا۔ اب ان کی بارگاہ کے تقریباً صاحب سجادہ کا ہی مزار ہے۔ اور یہ صوفی باصفا حافظ محترم نواب حاجی غلام حافظائی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کا آستانہ ہے۔ یہ تمام اہل خاندان کے اور انہی لوگوں کے جو ہے تو حضرت سید محمد عبدالسلیم الحاسمی عرف سلیمان میاں ہے نا، یہ والدہ محترمہ ان کا آستانہ یہاں پر، یہ غالباً جو ہے تو یہ تمام آستانے ہیں۔ اور ان کی خطیرہ صحن اسلم میاں سرکار میں ہے نا، یہ آستانہ مراجع الخلائق ہے نا۔ سبحان اللہ، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ زمین خیر آباد شریف میں حضرت چھوٹے مخدوم رحمۃ اللہ علیہ، یہاں پہ دیکھیے گیٹ پہ لکھا ہے سارنگ، یعنی مخدوم صفی سارنگ، سارنگ مینا سعاد و صفی، یعنی مینا بولے تو سامینا چشتی، ماشاء اللہ باب نظامی۔ یہ حضرت چھوٹے مخدوم رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ ہے۔ انہی کی یعنی جو حضرت حافظ محمد علی خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے جد اعلیٰ ہیں، ہے نا، یہ ان کا آستانہ ہے۔ ہم لوگ جو ہیں تو سرزمین خیر آباد میں چھوٹے مخدوم علیہ الرحمہ کے آستانے میں ہم لوگ ابھی جا رہے ہیں۔ ماشاء اللہ، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ یہ آستانہ ہے چھوٹے مخدوم رحمۃ اللہ علیہ کا۔ یہ بزرگ حضرت جو ہیں یہاں پر دو آستانے ہیں، حضرت مخدوم سید نظام الدین عرف چھوٹے مخدوم رحمۃ اللہ علیہ، اور دوسرے جو تو مخدوم ابوالفتح قدس سرہ رحمۃ اللہ علیہ،
ہے نا. یہ مخدوم سید نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ عرف چھوٹے مخدوم، ان کا سلسلہ حضرت سامینہ چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے جا کے ملتا ہے. خیر آباد شریف میں 7 ربیع الاول شریف یعنی ان کی عرس کی غالباً تاریخ ہے نا 993 ہجری ہے. اور یہ جو ہے تو حضرت مخدوم ابو الفتح، یہ مخدوم صاحب کا کون تھے؟ یہ حضرت سید مخدوم ابو الفتح جو ہیں وہ حضرت سید نظام الدین یعنی چھوٹے مخدوم کے بیٹے ہیں. اور ان کی ہی اولاد میں سے جو ہے تو حافظ محمد علی خیر آبادی رہے ہیں نا. اسلم میاں وغیرہ انہی کی اولاد میں سے رہے نا. ہاں. یہاں پر اس بارگاہ میں آج ہم لوگ آئے، میری دوسری حاضری ہے اس بارگاہ میں نا. اللہم صلی اللہ محمد جو سب کا سلام قدم بوسی اپنی بلند بارگاہ میں قبول فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی اللہ محمد. تقاضا ہے کریمی کا نبھانا اپنی چاکر کو ہماری کی تو حکم سے صلی اللہ علیہ محمد. سب کا بلا ہو سب کی خیر. اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. سرزمین خیر آباد شریف میں ہم جو ہیں تو حضرت بڑے مخدوم رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے میں ابھی آئے ہیں ہے نا. ان جو خواجہ نصیر الدین سلسلہ چشتیہ کے بزرگ ہیں، خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مخدوم جہاں جہاں گست بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے ہوتا ہوا یہ سلسلہ حضرت مخدوم سامینہ چشتی اور پھر یہیں سے یہ بزرگ ہیں ہے نا. وہ انشاءاللہ ہم ان کے آستانے میں بھی حاضری کے لیے جا رہے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. ربی صلی علی محمد وعلی محمد. یہ بزرگوں کا نام ہے امام المتقین، عمدۃ الصالحین، تاج العارفین، شہنشاہ ولایت. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت مخدوم شیخ سعاد الدین قدس سرہ المعروف بڑے مخدوم، تاریخ وصال 16 ربیع الہجری ہے نا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. ان کا احاطہ سے سرکار کی بارگاہ ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب کا سلام قدم بوسی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں. تقاضا ہے کریمی کا نبھانا اپنے چاکر کو ہماری جیت ہاتھوں سے رب سے. سرزمین خیر آباد شریف میں ہم جو ہیں تو حضرت بڑے مخدوم رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے میں ابھی آئے ہیں ہے نا. ان جو خواجہ نصیر الدین سلسلہ چشتیہ کے بزرگ ہیں، خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مخدوم جہاں گست بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے ہوتا ہوا یہ سلسلہ حضرت مخدوم سامینہ چشتی اور پھر یہیں سے یہ بزرگ ہیں ہے نا. وہ انشاءاللہ ہم ان کے آستانے میں بھی حاضری کے لیے جا رہے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. ربی صلی علی محمد وعلی محمد. یہ بزرگوں کا نام ہے امام المتقین، عمدۃ الصالحین، تاج العارفین، شہنشاہ ولایت. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت مخدوم شیخ سعاد الدین قدس سرہ المعروف بڑے مخدوم، تاریخ وصال 16 ربیع الہجری ہے نا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. ان کا احاطہ سے سرکار کی بارگاہ ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب کا سلام قدم بوسی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں. تقاضا ہے کریمی کا نبھانا اپنے چاکر کو ہماری جیت ہاتھوں سے رب سے. السلام علیکم. یہ بزرگوں کا نام
शेख सादुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह सिलसिला चिश्तिया की जो थोड़ा मालूमात बता दीजिए। आप हज़रत मखदूम शाह मीना लखनवी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद व खलीफा हैं और आपके दादा पीर हज़रत मखदूम शेख सारंग रहमतुल्लाह अलैह मजमुआ शरीफ के हैं। मजगाँव शरीफ वाले में। और आपके मुरीद व खलीफा हज़रत मखदूम शाह सफ़ी साहब सफ़ीपुरी गुंडाओं में जी माशाल्लाह। ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग देलवी से एक ही सिलसिला है वही हजरत जलालुद्दीन जानिया जागस वही के पूरा बुखारी। सिलसिला है। जी जी सिलसिला वही है। माशाल्लाह। सरजमीन खैराबाद शरीफ में हजरत मकबूल अनवर कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हम लोग आए और यहीं पर उनके वालिद हैं। उनका नाम क्या है? उनका वालिद है खलील अनवर साहब। खलीब अनवर कलंदर रहमतुल्लाह अलैह। और ये आस्थाना किनका है? और ये है हाँ ये किस इनका आस्थाना है? और ये है आपके दादा का। अच्छा ये आपके दादा है हबीब अनवर साहब कलंदर। हबीब अनवर शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह का हुसैन के बहुत बड़े। माशाल्लाह। और ये आप इधर आइए, शुरुआत तो यहाँ से पहले हम आपको यहाँ। जी ये है शाह महबूब अनवर कलंदर। अच्छा शाह महबूब अनवर कलंदर। हाँ इस पर कुछ लिखा भी है। हाँ ये लिखा ये हाँ इस पर लिखावट भी है। शाह हजरत महबूब अनवर कलंदर। हाँ महबूब लिखा भी है यहाँ। जी ये भी सब महबूब अपने टाइम के बहुत बड़े। अनवर कलंदर रहमतुल्लाह अलैह यहाँ लिखा भी है। महबूब देखिए यहाँ लिखा है माशाल्लाह। जी ये शाह कबीर अनवर कलंदर है आपके साहिबजादे। जी जी और इन्हीं से ये है 3 साहिबजादे आप। माशाल्लाह। ये जी या इबादुल्लाह सादुल्लाह। ये सब सादात जिलानी है गौसे पाक की औलाद हाँ है। ये सब एक ही परिवार पूरा। सही गौसे पाक की औलाद में सब जी 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 गौसे पाक की औलाद है ना हसनी सैयद है। हाँ असली सही। हाँ, और ये और ये है मकबूल मियाँ के साहिबजादे इसमें। अच्छा। हज़रत ममोले मियाँ हाँ ये हजरत अच्छा। ममोले अनवर शाह कलंदर। हम्म, और इनके साहिबजादे ये हजरत मनकूल शाह अनवर कलंदर। ये भी माशाल्लाह। 2-4 इनके किस्से हुए, उसके बाद अल्लाह ने इनको बुलवाई। अच्छा ये मशहूर जमा इनकी वजह से हजरत मकबूल मियाँ। सब हजरत मकबूल मियाँ हाँ, रहमतुल्लाह अलैह की वजह से। माशाल्लाह अल्लाहुम्मा बहुत सल्ली। दूर दूर का आदमी यहाँ आता है। सुभान अल्लाह। इनका उर्स बकरा ईद की 6 तारीख और 7 तारीख को होता अच्छा है। बकरीद की 6 और 7 हाँ माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम 7 तो आपका 6 तारीख को हजरत दादा मियाँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जो सबका सलाम कदम से अपने बारगाह में रब्बि सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व अली मुहम्मद तकाज़ा है करीम का निभाना अपनी जगह।